ایک پوائنٹ آف آرڈر لینا چاہ رہا ہوں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چیز یہ ہے کہ معزز جج صاحبان کے اوپر کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو کہ ہم سب کو تکلیف ہے، بیکاز ہمارے لیے تو سارے جج معزز ہوتے ہیں، مگر ایک جج صاحب جن کے خلاف بے شمار مواد اکٹھا ہو گیا، پاکستان کی ساری بار ایسوسی ایشنز اینڈ کاؤنسلز نے ریفرنس موو کر دیے. ان ایک جج صاحب کی وجہ سے جو بدنامی ہو رہی ہے باقی جج صاحبان کی، وہ بڑی افسوسناک ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. سو میں جسٹس آنریبل جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ دیکھیں، تاکہ ان جج صاحب کے اوپر انگلی نہ اٹھے، تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا کچھ، کہ قومی اسمبلی یا یہاں کی جو کمیٹیز ہیں اس کے اوپر کچھ ایسا کرے تاکہ ان کا نام کلیئر ہو جائے. اور کلیئر ہونے کا نام، ان کا جو سب سے آسان طریقہ جو میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کی سورس آف انکم کیا تھی. انہوں نے 11 کروڑ کا یا 11.5 یا 10 کروڑ کا ایک پلاٹ خریدا، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس پہ انہوں نے ٹیکسز کتنے دیے، اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے. یہ ساری چیزیں پتہ کرنی تاکہ انگلی نہ اٹھائی جائے جج صاحبان سے. بہت ہی معزز ہے ہمارے لیے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس بھیج دیا جائے ود دا ڈائریکشن کہ کوئی 10 دن یا 15 دن میں انکوائری کریں. انکوائری کس نے کرنی ہے؟ اسپیشل آڈٹ کرائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان ان کی جوائنٹ ٹیم بنے، اور یہ آڈٹ کر کے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس پیش ہو، تاکہ ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں. اگر ہم یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ آڈٹ کروانا جو اوور سائٹ کا کام ہے وہ کمیٹیز کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس چیز کو، تاکہ باقی معزز جج صاحبان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، میری آپ سے گزارش ہے اس کو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے کیس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیجا جائے ود دا ڈائریکشن کہ ایف بی آر اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان اسپیشل آڈٹ 15 دن میں کنڈکٹ کر کے سورس آف انکم، کہاں سے پیسے آئے، کتنے کا پلاٹ لیا، مارکیٹ ویلیو کیا ہے، ٹیکسز کتنے جمع کرائے، کنسٹرکشن کے اوپر جتنا لگا، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ باقی جج صاحبان کے اوپر یہ انگلی نہ اٹھائی جائے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو کائنڈلی ریفر کر دیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. This matter is referred to the Public Account Committee under Rule 199. جی شیخ روہیل اظہر صاحب. میں جناب ڈپٹی اسپیکر نام نہیں لوں گا میں جسٹس صاحب کا. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ ڈگ ان کرے، پتہ کرے کہ وہ مس کنڈکٹ کیا. ایک معزز جج صاحب ہے، ان کے کلائنٹ تھے ان کی وکالت کے دوران، جب وہ وکالت کرتے تھے تو ان کے وہ کلائنٹ، جب وہ سپریم کورٹ کے جج بنے، وہی کلائنٹ جو ان کے وکالت کے دوران تھے، ان کا کیس اپنی عدالت میں لگا کے ان کو ریلیف دیا گیا، جو کہ میرے خیال میں مس کنڈکٹ میں آتا ہے. تو یہ حکومت کا کام ہے ڈگ ان کرے. جب آپ کریں گے تو آپ بہت کچھ آپ کو نظر آئے. لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. Order in the House, please. Order in the House, please. میں اس لیے کہ میرا خیال ہے میں نے کبھی اس معاملات پہ اپنی زبان نہیں کھولی. اندازہ کیجئے کہ اگر جس دن میں بولنا شروع کر دیا تو ایسے راز اور ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جو شاید آپ کے کان بھی سنا گوارا. ایک اور جج ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم. اور آپ نے چترالی صاحب غالباً بیٹھے ہیں یہاں پہ. اللہ کریم
قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ کبھی تمہیں مال سے آزماتا ہوں اور کبھی تمہیں اولاد سے آزماتا ہوں. اور وہ جج صاحب جو ہیں ان کو ان کی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے. یہ دو تین چیزیں کبھی حکومت اس پہ بھی نظر ڈال دے تو میرے خیال میں شاید ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں. میں آپ کا احسان مند ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آپ نے بڑی توجہ سے بات سن لی. اب مندو خیر صاحب کی بات کر دوں. نہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ کوشچن جیمز اقبال صاحب جی. جی نیکسٹ کوشچن جیمز اقبال صاحب ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوشچن محترمہ شمیم آرا. کوشچن نمبر 134. آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری سوال کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ رہی ہے، اب پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہے، تو اسلام آباد میں پانی آنے والے دنوں میں ضرورت کو بڑھانے کے لیے نئے ڈیم بنانے کی کوئی یعنی کہ تجویز ہے؟ اور راول ڈیم اور سلما ڈیم کی گنجائش بڑھانے کے لیے کوئی تجویز کیوں نہیں ہے، جبکہ پانی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ نہ میرا یہی اس ایوان سے مطالبہ ہے کہ پانی کی ضرورت کو بڑھانے کے لیے کوئی جو تجویز ہے اس کو عوام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو بڑھانے کی چاہیے کوئی ٹیم. جی مرتضی جاوید عباسی صاحب. یہ بڑا اہم سوال ہے جی. اسلام آباد میں جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے اور سیکٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو خالی سیکٹرز ہیں وہاں بھی تعمیرات ہو رہی ہیں، تو ایک فریش اس وقت اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ موجودہ جو ضرورت ہے اور جو کیپیسٹی ہے، جو دستیاب وسائل ہیں پانی سپلائی کرنے کے، اور اس اسیسمنٹ کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا. اگر ضرورت فوری طور پہ ڈیم بنانے کی ہے، نئی سورس لگانے کی ہے، اور اس میں ایک بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ جو موجودہ سمری ڈیم ہے جہاں سے اسلام آباد کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے، اس کی اپریزنگ کے حوالے سے بھی تجویز زیر غور ہے. وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر وہ وائبل ہو اس کا ذخیرے کی استعداد کو بڑھانے کے لیے کام کیا جائے. اور ایک اور بڑا کمپوننٹ ہے جس میں پانی کا ہمارا ذہن ہوتا ہے، پانی کے پینے کا. جو ٹینکس ہیں، سپلائی لائنز ہیں، بہت پرانی ہے جہاں سے بہت سی ویسٹیج ہوتی ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ رپورٹ بن رہی ہے تاکہ فوری طور پہ مستقبل میں اسلام آباد کی آبادی کو اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. جی خورشید جنیجو صاحب ٹو آسک ون سپلیمنٹری.